اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے متعلق بتائیں گے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالف اور اسلام دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ یہ کون صحابی رسول تھے؟ ان کو عرب کا سب سے ذہین انسان کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ نے مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم کیے، اور آپ کیسے مسلمان ہوئے، اور پھر مصر جیسے عظیم ملک کو کیسے فتح کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بیٹے کو کوڑے کیوں مروائے؟ تو دوستو، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے، اور ہو سکے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجیے گا کہ جب تک یہ ویڈیو دیکھی جاتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک امیر ترین سردار عاص بن وائل کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق بدوہم قبیلے سے تھا۔ چونکہ یہ بہت زیادہ عقل مند اور ذہین تھے، اس لیے عرب کے سردار اپنے بڑے بڑے مسائل میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ جب مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو مشرکین عرب نے انہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس جائیں اور اسے مناظرے میں ہرا کر مسلمانوں کو واپس لے کے آئیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے۔ چونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کافروں کی طرف سے وہاں گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر ایسے دلائل پیش کیے کہ نجاشی ان کی باتوں میں آ گیا اور مسلمانوں کے نمائندے کو طلب کیا، حضرت جعفر بن ابی طالب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ مسلمانوں نے انہیں اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا اور انہوں نے وہاں نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور یہ کلام اللہ کی برکت تھی یہ جس کی وجہ سے نجاشی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظوں کے جال سے نکل آیا اور مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کلام پاک میں بالکل وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں۔ تم جھوٹے ہو، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ، میں کسی کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں بھی یہ مسلمانوں کے مخالف لڑے اور اپنی ذہانت کی بدولت ہر جنگ سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ دین اسلام حق ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے خاص دوست تھے۔ ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ زیادہ تر لوگ یا تو مسلمان ہو گئے ہیں یا مر چکے ہیں، اور اب ہم میں وہ سکت نہیں رہی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہجرت کر جاؤں گا، اب میں نہ تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گا اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ، جب تک کہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اور جب تک کہ میرے دل کو سکون نہ مل جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا غلط ہے تو میں اس سے دور رہوں گا، اور اگر صحیح ہے تو یہ میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہی سچے رسول ہیں تو وہ مسلمان ہونے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں۔ وہ چونکہ حبشہ میں چلے گئے تھے تو وہ حبشہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ دونوں ایک جگہ پہ ایک دوسرے سے مل گئے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو گلے ملایا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، خالد بن ولید آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے۔ اور یہی سیم کویسچن جو ہے حضرت خالد بن ولید نے بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ تو جب باتیں کھلی تو حضرت عمر بن عاص نے بھی کہا کہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اور حضرت عمر بن عاص نے بھی کہا کہ میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے بھی ان کی رسالت کا یقین ہو گیا ہے۔ اور پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ قبول اسلام کے بعد آپ دل و جان سے دین کی خدمت میں لگ گئے، کئی جنگیں لڑی، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ یرموک جو کہ رومی سلطنت کے خلاف ہوئی، اس میں بھی آپ نے شرکت کی۔ یہ جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ حضرت عمر کے دور میں ہی انہیں مصر کو فتح کرنے کے لیے سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ جب پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں فتح ہو گئی اور مسلمان دو سپر پاور کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں داخل ہونے کے لیے بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں داخل ہوتے ہی رومیوں کے بڑے بڑے قلعے فتح کر لیے اور پھر مصر میں داخلہ شروع کیا۔ انہوں نے اپنی ذہانت اور دور اندیشی کی ایسی مہارت دکھائی کہ بغیر خون بہائے سارے مصر پر قبضہ کر لیا سوائے ایک شہر اسکندریہ کے۔ انہوں نے مصر کے حکمرانوں کو قائل کر لیا کہ وہ ان کی جان و مال، چرچ اور عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور کسی کو بھی زبردستی اپنے دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، جس پر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کو قبضہ دے دیا۔ جب ان کی فتح کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بہت خوش ہوئے اور انہیں اسکندریہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر کے حکم سے انہوں نے اسکندریہ کو بھی گھیر لیا۔ اسکندریہ کے لوگوں نے بہت مزاحمت کی اور 2 سال تک محاصرہ ایسے ہی جاری رہا۔ پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دینے پر رومیوں نے اسکندریہ بھی ان کے حوالے کر دیا اور اس طرح آپ فاتح مصر بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرزنش کی۔ مصر کی فتح کے بعد ایک مصری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور گزارش کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور اس کے درمیان گھوڑے کی دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ اس نے کہا میرا گھوڑا جیت گیا اور محمد بن عمر نے اس پر نااتفاقی دکھائی اور چھڑی سے مجھے مارا۔ اب میں آپ کے پاس انصاف کے لیے آیا ہوں۔ اس پر حضرت عمر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے سمیت حاضر ہونے کا حکم جاری کر دیا اور اس مصری کو بھی وہاں ہی روک لیا۔ جب آپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پہنچے تو حضرت عمر نے اس مصری کو حکم دیا کہ عمر بن عاص کے بیٹے کو چھڑی سے مارے۔ جب اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ چھڑی اب عمر بن عاص کے سر پر مارو، کیونکہ اس کے بیٹے نے تمہیں اس لیے مارا کہ اس کا والد سلطان ہے۔ لیکن مصری نے کہا یا امیر المومنین، میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یا عمر، آپ کیسے لوگوں کو غلام بنا سکتے ہیں جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت تک زندہ رہے۔ پھر جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی آگ نہ ساتھ لے جانا اور نہ ہی کوئی نوحہ کرنے والی عورت لے جانا، اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر پانی پھینک دینا، اور مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک موجود رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔